اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام احباب کو آج کے سبق نمبر 9 آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آگے چلنے سے پہلے حسب معمول ہم گزشتہ اسباق سے چند سوال لیں گے۔ ترجمہ کیجئے اعوذ، ایک سے زائد جواب کا انتخاب کیجئے۔ میں پناہ میں آتا ہوں، ہم پناہ میں آتے ہیں، وہ پناہ میں آتا ہے، میں پناہ میں آؤں گا۔ اے بی سی ڈی، بی اور ڈی۔ گڈ۔ رحیم کا معنی ہے اچھے اخلاق والا، کبھی کبھی رحم کرنے والا، خوبصورت، مسلسل رحم کرنے والا۔ اے بی سی ڈی۔ ڈی مسلسل رحم کرنے والا۔ سلام علیکم، کم کا صیغہ ہے، کا ترجمہ کیجئے۔ رحمت ہو آپ پر، سلامتی ہو آپ سب پر، رحمت ہوگی آپ سب پر، سلامتی ہو مجھ پر۔ اے بی سی ڈی۔ بی۔ اے اور بی۔ چلیے آج کا سبق دیکھتے ہیں، امید کر لیجئے۔ الحمدللہ آج کے سبق میں ہم جو ہے ایک بہت ہی اہم چیز سیکھنے جا رہے ہیں، وہ ہے فعل ماضی۔ اب تک جو کچھ ہم نے پڑھا وہ اسم کے بارے میں تھا یا حروف کے بارے میں تھا۔ آج سے ہم جو ہے گرامر کے لیے تیسرے اہم حصے فعل کو بھی جو ہے وہ شروع کریں گے، اور انشاءاللہ 3 افعال فعلا، جعلا، فتحا پڑھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم نماز کے حصہ اول میں درود پاک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھا جاتا ہے وہ دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ تحیات کی جو دعا ہے وہ دیکھیں گے، اور اس طرح انشاءاللہ ہم 9 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں تقریباً 400 بار آئے ہیں۔ الحمدللہ اس سبق کے اختتام تک آپ 102 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو کہ قرآن پاک میں تقریباً 28,000 بار آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا، یہ جو درود ہم پڑھتے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کرنے کا نام ہے۔ آج ہم تقریباً 15,000 سال بعد ہزاروں میل دور بیٹھے مسلمان ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے نتیجے میں ہے۔ یعنی آپ نے اتنی قربانیاں دی تو آج ہم مسلمان ہیں، ورنہ ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دن بھر کی تھکن کے باوجود جو ہے وہ کسی نہ کسی قبیلے کو دعوت دیتے تھے۔ ہو سکتا ہے مجھ تک دعوت اسی قبیلے سے پہنچتی ہے۔ اس طرح سوچتے ہوئے اس بات کو محسوس کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ہر قربانی کا ہم پر جو ہے احسان ہے، اور اب اس کے بدلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ان سب کو کھانے پر بلا سکتے ہیں یا تحفہ بھیج سکتے ہیں؟ کچھ نہیں، صرف دعا کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا دعا کریں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اجر ملنے والا ہی ہے، چاہے ہم دعا کریں یا نہ کریں۔ ہمارا ان کے لیے دعا کرنا دراصل ہمارے لیے ایک اعزاز ہے۔ دعا کرنے پر الٹا ہمیں اس کا ثواب بھی ملتا ہے۔ جو کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر 10 مرتبہ جو ہے رحمت بھیجے گا۔ یہ مسلم کی جو ہے وہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ آئیے تو درود پاک کا جو ہے وہ تجزیہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اسے۔ اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم مخصوص لفظ اللہ تعالیٰ پکار کے لیے آتا ہے، ندا کے لیے آتا ہے، اے اللہ۔ صلی، صلی کے معنی اصل میں تو ہوتا ہے نماز پڑھ، لیکن یہاں اس کے معنی ہے رحمت بھیج، یعنی صلی کے 2 معنی ہو گئے۔ یہ معنی اس لیے بدل جاتے ہیں کہ اس کے بعد جو لفظ جو حرف آ رہا ہے وہ ہے علا، جر ہے۔ حروف جر آنے کی وجہ سے معنی بدل جاتے ہیں، ابھی ہم اسے دیکھیں گے۔ اور محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم ذاتی ہے، وعلا اور پر آل، آل کے آل کو بھی ہم دیکھیں گے کہ اس کے کیا معنی ہے، اور محمد وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی ہے۔ اللہم اے اللہ، صلی، یہ لفظ جو ہے آپ نے غور سے دیکھنا ہے کیونکہ اس کے معنی بدلتے ہیں۔
حروف جر کی وجہ سے. یہاں پہ اس کے معنی ہے تو رحمت دے. لیکن اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا صلی لی، یہ آپ آگے پڑھیں گے فصلی لربک وانحر، سورۃ نصر میں جو ہے وہ یا جو ہے اس کے اندر جو ہے یہ آئے گا، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں. صلی اللہ، لیکن جب یہ لام کی بجائے اللہ آیا، دیکھیں لام جب آیا تھا صلی تو اس کا معنی تھے نماز پڑھ، اور یہاں جب اللہ آیا تو اس کے معنی ہے رحمت بھی. کس پہ؟ صلی اللہ محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ جو حروف جر لی اور اللہ ہے، اس نے اس لفظ صلی کے معنی بدل دیے. جب لی آیا تو اس نے کہا نماز پڑھ، جب اللہ آیا تو اس کے معنی ہے رحمت بھی. تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں گزشتہ اس بات میں کہ حروف جر بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں. لفظ وہی ہوتا ہے لیکن حروف جر جب بدلتا ہے وہ پھر معنی بدل دیتا ہے. اللہ کے معنی ہے پر، یہ ہم نے السلام علیکم جو ہے اس سے یاد کیا تھا پر کے معنی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا نام نامی اور گرامی ہے، ذاتی نام ہے اس میں. وعلی آل، یہ تین حصوں سے مل کے بنا ہے. وا معنی اور، اللہ پر، آل آل. آل کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ آل کے معنی ہے خاندان والے. اردو میں بھی ہم ایک لفظ کرتے ہیں اہل، اہل و عیال، یہ خاندان والے. اتباع کرنے والے، اس کا دوسرا معنی ہوتا ہے پیروی کرنے والے، پیچھا چلنے والے. پیچھا چلنے سے مراد ہے کسی کو فالو کرنے والے، کسی کے عقائد پہ چلنے والے، اتباع کرنے والے. تو آئیے اس کے اسباق لیتے ہیں اس حصے کے درود شریف کے. صلی اللہ کا معنی ہے اے اللہ ان پر رحمتوں کی بارش فرما، ان پر مہربان ہو جا، ان کا نام بلند کر اور ان کے درجات بلند کر. کس کے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. آل کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، ازواج مطہرات جو کہ آپ کے اہل خانہ ہیں، اور دوسرا ہے اتباع کرنے والے یعنی پیچھے چلنے والے. اگر ہم دوسرا معنی لیں تو ہم بھی اس دعا میں شامل ہوں گے. اہل سے مراد جو ہے وہ خاندان والے، اور آل سے مراد ہے دونوں، خاندان اور پیروی کرنے والے، اتباع کرنے والے. ہمارے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت احسانات ہیں. اب یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اس کا بدلہ دیں. ہم کیا بدلہ دے سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہی اس کا بدلہ، یعنی ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں اور ہم اس کا بدلہ دے ہی نہیں سکتے. تو جو ہے ان کو بدلہ دے. کیا بدلہ دے؟ اللہم صلی، آپ رحمت بھیجے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ ان پر رحمت بھیجے، صرف ان پر نہیں بلکہ ان کے آل پر بھی، یعنی ان کے اہل خانہ پر بھی، اور ان کے پیروی کرنے والے یعنی جو ہم لوگ ہیں جو چلنے والے ہیں ان پر بھی. تو گہرے تصور احساس کے ساتھ دعا کریں، پریکٹس کریں. المم. آئیے اس حصے کے سوال جو آپ دیکھتے ہیں. صلیتا کا معنی بتائیے. تا کا صیغہ آیا، میں نے درود بھیجا، آپ نے درود بھیجا، آپ درود بھیجتے ہیں، درود بھیجیے. ABCD. بی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ کہ یہ ایک پارہ ہی کیوں نہ ہو، ایک سورہ ہی کیوں نہ ہو، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، پورا قرآن ہی کیوں نہ ہو. ABCD. سی. صلی اللہ کا ترجمہ کیجئے. رحمتوں کی بارش نازل فرما، درجات بلند فرما، مہربان ہو جائے. سب درست ہے یا صحیح ہے؟ ABCD. سارے صحیح ہیں. آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ایک سے زائد جو آپ کا انتخاب کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے، مکہ والے. ABCD. اے اور سی. آئیے اگلے حصے پہ چلتے ہیں درود پاک پہ. کما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم. کما جیسا کہ صلیتا بھیجی رحمت نے، علی پر، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، و اور علی پر، آل ان کی آل پر یعنی ان کے اہل خانہ اور ان کی اتباع کرنے والے پر. کس کے؟ ابراہیم علیہ السلام کے. آئیے اس کی تصویر دیکھتے ہیں. کا اور کما یہ دو لفظ آتے ہیں قرآن میں. کا کے معنی بھی ہوتا ہے جیسے یا مثل، اور کما کے معنی بھی ہوتا ہے جیسے یا مثل، یعنی
جیسے کہتے ہیں کا اسد شیر کی طرح، تو یہ کی طرح مثل جیسے جو ہے یہ کا کے معنی ہے، کما کے بھی یہی ہے. سلی یہ ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے معنی اصل میں ہے نماز پڑھ، اور جب اعلیٰ آ جاتا ہے تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں حروف جر کی وجہ سے. سلی اعلیٰ یعنی پر رحمت بھیج، کس پر؟ آپ حضرت یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کریں تو ان پر. ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت ہی منفرد مقام حاصل ہے. وہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی امامت دی، ایسا مقام دیا کہ دنیا کے سب مسلمان، عیسائی اور یہودی انہیں نبی مانتے ہیں. یعنی تمام اہل کتاب جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے وہ تمام کے تمام چاہے وہ اسلام پہ ہوں یا نہ ہو، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو مانتے ہیں اور ان کو ریسپیکٹ کرتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہیں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی ہی قبولیت عطا فرمائے کہ اس دنیا یا زمین پر رہنے والے تمام لوگ آپ کی نبوت کو مان لیں. دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ آپ نوازنے والے، اس سے پہلے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوب نوازیے، خوب عطا کیجیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء کے سردار ہیں، لہٰذا ان کا مقام کو بڑھ کر ہے، لہٰذا انہیں آپ اس سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ نوازیں. اے اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبھی ماننے والے ہو جائیں. کیونکہ ہم یعنی اس امت کا یہ کام ہے کہ ہم نے نبیوں کا کام یعنی دعوت حق جو ہے، تبلیغ جو ہے وہ ہر انسان تک پہنچانی ہے، اور جو ہے کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے. تو آئیے گہرے تصور احساس کے ساتھ اس دعا کو جو اپنی جگہ دہرائیے. علم. آئیے اس حصے کے سوال جواب کو دیکھتے ہیں. جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے، اللہ اس پر ایک مرتبہ رحمت بھیجتا ہے، 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے، 5 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے، 100 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے. ABCD. 20 مرتبہ. درود کو دل سے پڑھنا ہو تو ایک سے زائد جواب کا انتخاب کیجیے. سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں، آپ کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے پڑھیں، دعا کے انداز میں پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں. ABCD. ساری ہوں سبھی ہے. جی ہاں. آئیے اگلا حصہ لیتے ہیں درود پاک کا. انکا حمید مجید. انکا دو حصے ہیں اسے، انا اور کا. انا معنی بے شک، کا آپ. حمید تعریف کے قابل، مجید بزرگی والے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم استعمال کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے پہلے دعا کی کہ آپ جو ہے وہ رحمت بھیجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جیسے آپ نے جو ہے رحمت بھیجی ہے ابراہیم علیہ السلام پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے آل پہ، جیسے آپ نے حضرت ابراہیم کے آل پہ بھیجی ہے. اور اب ہم کہہ رہے ہیں بے شک آپ اللہ تعالیٰ تعریف کے قابل ہیں، آپ بزرگی والے ہیں. انہ کی میں نے بے شک یقیناً ہم ایک لفظ ہوتا ہے تعریف اور شکر، یہ ہم نے پڑھا تھا الحمد، وہاں پڑھا تھا کہ تمام تعریف تمام شکر. یہاں پہ کیا ہے؟ حمید، اسی سے نکلا تعریف کے قابل. اور مجید جو ہے یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں لفظ والد ماجد، جد امجد. یہ جو مجید ماجد وغیرہ جو ہے یہ کیا ہے؟ مجید سے نکلا ہوا ہے، بزرگی والا، بڑی عمر والا، جس کو جلال عظمت اور بڑائی کمال کے درجے پر حاصل ہو اسے مجید کہتے ہیں. اور یہاں پہ اس سے مراد جو ہے اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بزرگی میں کامل ہے، جلال میں، عظمت میں ان کو پرفیکشن ہے، یعنی کاملیت ہے، وہ اکمل ہے. آئیے اس کے اسباق لیتے ہیں. اگر ہم بھوکے ہو اور ہمارے کسی دوست کو اس کا پتہ چلے اور وہ ہمارے لیے جو ہے 5 اسٹار ہوٹل سے کھانے کا ایک ٹرک بھیج دے تو کیسی تعریف نکلے گی اس کے لیے؟ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. اللہ کے لیے تو بہترین مثالیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا ہر حال میں اور ہر جگہ پہ خیال رکھتا ہے. اے اللہ اگر ہمیں اسلام کی تعلیم نہ ملتی تو ہم اندھیروں میں بھٹکے ہوئے ہوتے. تیرا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ تو نے ایسے پیارے زبردست اور بہترین پیغمبر کو بھیجا جس نے ہم تک جو ہے یہ حق کی بات پہنچائی، ہر چیز کی تعلیم. اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے اور تو خوب قابل تعریف ہے. اے اللہ تو مجید ہے، یعنی جلال و عظمت اور بڑائی میں کامل ہے، پرفیکٹ ہے. اور اس کا جو
بدلہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت کی، آپ نے جو دین پھیلایا، جو ہم تک پہنچایا، اس کا بہترین اجر جو ہے آپ دے سکتے ہیں۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ درود پاک جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے، ہم جو یہ درود میں سلامتی بھیج رہے ہیں، ہم رحمت کے طلبگار ہو رہے ہیں، ہم جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں کیا ہے، اللہ کے توسط سے کر رہے ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کریں، ہم اس قابل نہیں ہیں، نہ ہم پہ چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رول کو سمجھنے کے بعد کہ وہ ایک معلم بنا کر بھیجے گئے تھے، ہمیں ان کا شاگرد ہونا چاہیے۔ کیا وہ تا قیامت تک کے نبی نہیں ہے، یا ان کا کردار بحیثیت ایک معلم کے ان کی وفات کے بعد ختم ہو گیا ہے؟ ہم نے اس پہ غور و فکر کرنا ہے اور دعا کرنی ہے کہ اللہ مدد کر میری کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد بنوں۔ اپنا احتساب کریں، میں کتنا وقت صرف کرتا ہوں قرآن اور حدیث پڑھنے میں، یا میں کہتا ہوں کہ میں مصروف ہوں۔ یعنی ہمارا سب سے بڑا عذر یہ ہوتا ہے جب بھی قرآن حدیث کو سمجھنے یا اس کے بارے میں کوئی بات ہم کہتے ہیں کہ ہم مصروف ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ پلان بنائیں، ایک مخصوص وقت کا قرآن اور حدیث پڑھنے کے لیے کلاس شروع کریں، اور جو ہے تبلیغ کریں، کوشش کریں کہ ہر ممکن جو ہے اس تعلیم کو دنیا کے تمام لوگ تک پہنچائیں، کیونکہ یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم نے نہ صرف خود حق پہ چلنا ہے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنی ہے، ان تک جو ہے حق کا پیغام پہنچانا ہے۔ آئیے اس کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں۔ انک حمید مجید، یہ تو دیکھ لیا تھا، اس کے سوال جواب سنائے گے۔ یس، انہ حمید مجید، ترجمہ کیجیے۔ بے شک وہ قابل تعریف بزرگی والا ہے، وہ قابل تعریف پاک ہے، بے شک وہ قابل تعریف ہے، بے شک وہ قابل تعریف پاک ہے۔ یہ اے والا اے، چلیے ٹھیک ہے، آئیے اگلا حصہ لیتے ہیں۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ اس میں ایک اور چیز آ گئی، اللہم، اے اللہ، یعنی اللہ کو ہم پکار کے کہہ رہے ہیں بارک، برکت عطا فرما۔ یہ اردو میں جیسے آج کل یہ ابھی لوگ کر رہے ہیں عید مبارک، عید آئی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں عید مبارک، عید مبارک۔ یہ مبارک جو ہے یہ برکت سے نکلا ہے، یعنی عید آپ کو مبارک کا مطلب ہے آپ پہ برکت ہو، عید کی عطا فرما۔ کس پہ؟ اللہ پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی آپ ان پر اپنی برکت فرمائیں۔ وعلی، اور آل پہ، جو آل سے مراد ہے ان کے اہل و عیال اور ان کے اتباع کرنے والے، ان کے پیچھے چلنے والے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو آئیے اس کے اسباق لیتے ہیں۔ درود کے پہلے حصے میں صلوات کی دعا یعنی نماز کی ہے، اللہم صلی علی محمد، اور صلوات میں بھی برکت شامل ہے۔ صلوات کی دعا کرنے کے بعد یہاں برکت کی دعا ہے، یہ اس لیے کہ دعا میں بار بار مختلف الفاظ اور عبارات میں بات کو پیش کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کیجیے اور ان کے لیے دل سے برکت کی دعا کیجیے۔ برکت کا معنی ہے خوبی، بھلائی اور نعمتوں کا عطا ہونا، ہمیشہ رہنا اور اس میں مسلسل اضافہ اور ترقی ہونا۔ اعمال میں برکت کا مطلب ہے ان کی قبولیت اور ان کا بہترین جو ہے اجر ملنا۔ اولاد میں برکت یعنی اولاد کا کئی نسلوں تک باقی رہنا اور پھیلنا اور بڑھنا ہے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت دے کا معنی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اور آپ کے طریقے پہ چلنے والوں میں برکت دے، یعنی ان میں اضافہ فرما اور ان کو جو ہے قائم دائم کر ان کو پھیلا بڑھا۔ تو آئیے گہرے تصور احساس کے ساتھ جو ہے علم، ہاں جی، کما برکتا علی ابراہیم و اعلی آل ابراہیم، کما جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، بارکتا برکت عطا کی، علی ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام پر، و اعلی اور پر، آل ان کی آل پر، کیونکہ ابراہیم، یہ وہی الفاظ ہیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، وا کما۔ ہاں یہ ایک تھا برکت، برکت جو ہے یہ فعالت ایک لفظ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، تو اس کے معنی ہوتے ہیں تو کر، فعالت کے معنی ہوتے ہیں تو کر، اور یہ کیا یا تو نے کیا، یہاں کیا برکت عطا کی تو نے، برکت اسی کے وزن پہ ہے۔ یہ دیکھیے ایک لفظ تھا سلی، اس سے نکلا لفظ صلیتا، یعنی صلی کے معنی رحمت بھی ہے اور نماز پڑھ دیا، یہاں کیا ہے یہ برکت کے معنی میں صلیتا، رحمتوں کی بارش اور مہربانی، نام اور درجات کی بلندی۔ بارک سے نکلا بارکتا، وہی صلیتا کے وزن پہ، خوبی، بھلائی، نعمتوں کا ملنا، ہمیشہ رہنا اور بڑھتے رہنا۔ تو یہاں گویا ہم جو ہے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی برکت عطا فرما، ایسی نعمتیں عطا فرما اور وہ مسلسل ہوں اور بڑھتی رہے، کس پر؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر،
یعنی ہم جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر رہے ہیں اور اس کو جو ہے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی یہی دعا مانگ رہے ہیں، کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تینوں مذاہب یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام جو ہے وہ اس کے ماننے والے جو ہے وہ مانتے ہیں اور ان کا ادب کرتے ہیں۔ آئیے اس حصے کے اسباق لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک منفرد مقام دیا ہے، یعنی ایسی امت دی کہ دنیا کے سب مسلمان، عیسائی اور یہودی انہیں نبی مانتے ہیں۔ تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی قبولیت فرمائے، ایسی عزت اور شرف دیں کہ اس دنیا کے رہنے والے، زمین پر رہنے والے تمام لوگ آپ کی نبوت کو مانیں۔ اور دوسرا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ نوازنے والے ہیں، آپ نے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نوازا، اب چونکہ ہمارے جو نبی ہیں وہ تو سب انبیاء کے سردار ہیں، لہٰذا انہیں بھی خوب نوازیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ان پر اور ان کی آل پر یعنی ان کے اہل و عیال اور ان کے ماننے والوں پر بھی جو ہے وہ رحمت بھیجیے، برکت بھیجیے۔ اللہ انکا حمید مجید، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ بے شک تو کیا ہے، تعریف کے قابل ہے اور بزرگی والا ہے۔ تو گہرے تصور احساس کے ساتھ جو ہے پریکٹس کیجئے۔ علم۔ آئیے اس حصے کے سوال جواب کرتے ہیں۔ بارکتا کا مطلب ہے آپ نے برکتیں بھیجی، جیسا کہ آپ نے بھیجی برکتیں، آپ بھیجتے ہیں برکتیں جیسا کہ آپ بھیجتے ہیں برکتیں، ABCD۔ جی آپ نے برکتیں بھیجی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے ساتھ ایک سے زائد جواب کا انتخاب کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پھیلانا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی چاہیے، ABCD۔ اور تمام ہے۔ درود کے آخر میں اللہ کی صفت مجید یہ بتاتی ہے کہ وہ بہت مہربان ہے، وہ قابل تعریف ہے، وہ عظمت والا ہے، اس لیے زبردست اجر دے سکتا ہے۔ کوئی جواب صحیح نہیں، ABCD۔ وہ عظمت والا ہے اس لیے زبردست سیدھا۔ اب ہم آگے بریک پہ چلنے سے پہلے ایک سوال آپ کا لے سکتے ہیں جو اس سبق کے بارے میں ہو، اگر کوئی کرنا چاہے کر لیں، نہیں پھر اگلے حصے میں داخل۔ جی کوئی نہیں، چلے پھر آئیے اگلا حصہ لیتے ہیں، وہ بہت اہم ہے کیوں آج ہم نے فیل کی ابتدا کر دی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبق 9B میں ہم انشاءاللہ گرامر سیکھتے ہیں، اور اس گرامر میں آج ہم 3 افعال فعلا، فاتحہ، جعلا کو لیں گے، لیکن گرامر جیسا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور آخر تک بتاتا رہوں گا، TPI کے ذریعے ہم سیکھتے ہیں، مکالموں کے ذریعے سیکھتے ہیں۔ تو آئیے TPI کو دہرا لیتے ہیں۔ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کیا ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے۔ مطلب یہ ہے اپنے جسم کی تمام حصوں کو سننے، دیکھنے، سوچنے، بولنے اور حرکات و سکنات اور دوسروں کو بتانے اور ان کے ساتھ مل کر کریں، اور سب سے بڑھ کر دل سے کریں، تب جو ہے آپ کو گرامر آئے گی۔ یہ ایک بہت پیٹرن، بہت ہی جو ہے تصدیق شدہ کنفرم جو ہے طریقہ کار ہے TPI۔ یہ صرف ہم یہاں گرامر میں استعمال کریں یہی نہیں، یہ اور بھی جتنے بھی سائنٹیفک علوم ہیں ان میں بھی یہ طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ TPI یہ ایک ریسرچ جو ہے، میتھڈالوجی ہے جو بتاتی ہے کہ کس طریقے سے انسان جلدی سے سیکھے۔ آئیے تیزی سے دیکھ لیتے ہیں الفاظ کیا ہوتے ہیں۔ اسم، کسی کا نام، کتاب، مکہ جیسے صفت، مسلم مومن، اس کی پہچان، شروع میں الف لام یا پھر آخر میں 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر، یا اگر جمع ہے تو آخر میں واو نون یا نون الف تا۔ پھر ہم نے دیکھا فعل، ابھی تک ہم اسے ٹالتے آئے تھے، جی آگے پڑھیں گے آگے پڑھیں گے، آج انشاءاللہ شروع کریں گے۔ فعل ایسا کلمہ یا لفظ ہوتا ہے جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے، اور حرف ایسا کلمہ یا ایسا لفظ جو 2 اسموں، 2 فعلوں یا اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملائے، جیسے بی، لی، بن، فی، اننا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ ہم نے دیکھا تھا حروف جر جو ہے وہ ان کو ہم نے ضمائر کے ساتھ ملایا، جیسے لاہو، لاہم، لکا، لی، لکم، لانا۔ پھر ہم نے دیکھا منہو، منہم، من کا، منی، منکم، مننا۔
پھر ہم نے دیکھا انہو، انہم، ان کا، انی، انتم، انا، یہ جو ہے وہ تھے جو پیش کے ساتھ آتے ہیں. یہ تینوں حروف لا، من، ان جو ہے یہ جب ضمائر سے ملتے ہیں تو یہ ہو اور ہم کو پیش کے ساتھ پڑھتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا بی ہی، بی ہم، بی کا، بی، بیکم، بینا، اور ایک اور دیکھا فی ہی، فی ہم، فی کا، فی یا، فیکم، فینا، اور ایک اور دیکھا علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا. یہ جو تھے یہ وہ تھے جو ہو اور ہم کو جو ہے زیر کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس لیے ان کو تین کو علیحدہ سے گروپ میں کر دیا گیا تھا. پھر آخری جو کل ہم نے پڑھا وہ تھا الیہ، الی، یہ الی زیر کا تلفظ لے کے آنا ہے. الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا. پھر ہم نے ماں کا دیکھا معہو، معہم، معکا، معی، معکم، معنا. اور اندا کو ہم نے دیکھا اندہو، اندہم، اندکا، اندی، اندکم، اندنا. تو یہ 9 جو ہے ہم نے حروف پڑھے، جس میں سے پہلے 7 جو حروف جر ہیں اور اگلے 2 جو ہیں وہ حروف جر کے طور پر استعمال ہونے والے وہ حروف ہیں جو اسم کی کیٹیگری میں آتے ہیں. ٹوٹل حروف جر 17 ہیں، لیکن QC1 میں ہم صرف 7 پڑھتے ہیں. باقی حروف جر انشاءاللہ آگے جو QC2، 3، 4، 5 آئے گا اس میں پڑھیں گے. آئیے گزشتہ اسباق کی دہرائی کے بعد ان کے سوال و جواب لیتے ہیں. انت و ربو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میں اور میرا رب، وہ اور اس کا رب، تم اور تمہارا رب، تم اور میرا رب. ABCD. سی والا سی، تم اور تمہارا رب. لی و لکا کے معنی بتائیے. میرے لیے اور تمہارے لیے، میرے لیے اور تمہارے لیے، تمہارے لیے اور میرے لیے، تم سب کے لیے اور میرے لیے. ABCD. پہلا میرے لیے خالی، میرے لیے تمہارے لیے. اعوذ بالرحمن کا ترجمہ کیجئے. میں پناہ میں آؤں گا بڑے مہربان کی، میں پناہ مانگتا ہوں بڑے مہربان کی. وہ پناہ مانگتا ہے بڑے مہربان کی. میں پناہ میں آتا ہوں رب کی. ABCD. اے اور بی. چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں. گہرا لمبا سانس لے لیں، سیدھے ہو جائیں، متوجہ ہو جائیں، کیونکہ ہم ایک نئی چیز پڑھ رہے ہیں، فعل. اور بقول جو ہے ایک استاد کی جب فعل کی باری آتی ہے تو لوگ جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں. ہم نے نہیں بھاگنا، ہم نے جو ہے اس کو توجہ سے سیکھنا ہے. اور پھر ایک وقت آئے گا آپ کہیں گے جی فعل سے زیادہ آسان کوئی چیز ہے ہی نہیں. چلیے آئیے اس کو آسان کرتے ہیں. عربی میں اکثر افعال یا فعل جو ہیں 3 حروف سے بنتے ہیں اکثر. جیسے فاعل، فاعل، یہ جو ہے اس سے کیا بنے گا؟ فاعل لام سے ایک حرف بن جائے گا. فاتح کو ملایا اس سے ایک فعل بنے گا فاتحہ. نون صاد را جو ہے یہ 3 حرف ہیں، ان کو ملایا اس سے بنا ناصرہ. اسی طرح ضاد را بے 3 حروف ہیں، ان سے ملا ضربا. ایک بات البتہ یاد رکھیں، عربی گرامر میں 3 سے کم حروف سے فعل نہیں بنتا. اگر کوئی فعل 3 حروف سے کم کا بنا ہوا آ رہا ہو سامنے تو سمجھ جائیں اس کا کوئی حرف یا 2 حرف غائب ہے. فعل میں تھے بناوٹ میں گم گئے. جیسے ہم کہتے ہیں کل، اب یہ دیکھیں 2 لفظ ہے کاف اور لام. آپ کہیں گے یہ دیکھیں جی کل تو فعل ہے، کہہ دیجئے فعل کے معنی دی گئے، لیکن 2 آپ کہہ رہے تھے اس سے کم ہوتا نہیں. اصل میں یہ کل نہیں، یہ کول تھا. کاف واو لام تھا، واو کمزور ہونے کی وجہ سے رہا. تو اس لیے یہ ایک بات آپ نے پکی بند لینی اپنے ساتھ کہ عربی میں 3 حروف سے کم کا فعل نہیں ہوتا. اگر نظر آئے 1 یا 2 حروف کی شکل میں، جیسے کی 1 لفظ پہ ہوتا ہے، کل 2 پہ ہوتا ہے، تو یہ جو ہے سمجھ جائیں ان کے حروف غائب ہیں. اور باقی جو ہم کہتے ہیں نا اکثر 3 سے بنتے ہیں، اس کا مطلب کچھ اور سے بنتے ہیں، وہ 4 سے بنتے ہیں، 4 سے 5 سے بھی بنتے ہیں. ربائی، خمسائی انہیں کہتے ہیں. یہ جو 3 والے ان کو کہتے ہیں سلاسی. سلاسی کا مطلب ہے 3، اور 3 سے کم کا نہیں ہوتا، تو اس لیے ہم شروع 3 والے سے ہی کریں. اب ایک اور بات یاد رکھیں، فعل جو ہے ہم نے اپنے اردو زبان میں، انگریزی میں، مختلف زبان میں پڑھا جی 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو فعل ماضی ہوتا ہے جو ہو گیا، گزر گیا، پرفیکٹ ہے. دوسرا
ہم پڑھتے آئے ہیں کہ فعل حال ہوتا ہے یعنی پریزنٹ، اور تیسرا فیوچر، لیکن عربی میں حال اور فیوچر کا کوئی لفظ نہیں ہے۔ ایک فعل آتا ہے اسے کہتے ہیں فعل مضارع۔ یہ مضارع جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں جو کام ابھی تک نہیں ہوا یا ہو رہا ہے، یعنی آنے والے وقت میں ہوگا یا ابھی جاری ہے، اس کو فعل مضارع کہتے ہیں یعنی امپرفیکٹ۔ اور تیسرا فعل جو آتا ہے وہ فعل امر آتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں حکم دینا یا گزارش کرنا، امپرفیکٹ ہوتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں عربی میں 3 فعل کے زمانے کون سے ہوتے ہیں؟ فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر۔ ہم فعل ماضی سے ابتدا کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں نے کہا تھا کہ فعل جو ہے کم سے کم 3 جو ہے وہ حروف سے بنے گا، تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ فا عین لام، 3 حروف ہیں، تینوں کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے۔ فعل ماضی کا جو ہوتا ہے اس کے تینوں حروف کے اوپر حرکت جو ہوتی ہیں وہ زبر کی ہوتی ہیں، اور یہ کیا بنتا ہے؟ کبھی کبھی درمیان والا جو ہے پیش اور زیر آ سکتا ہے، جیسے سمیعہ میں جو ہے زیر آیا، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے یہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ پہلا صیغہ ہوتا ہے، یعنی آپ عربی زبان کے کوئی 3 حروف لیں، کوئی سے بھی 3 لے لیں، اور ان کے اوپر یہ 3 زبر یا درمیان والے پر زبر پیش یا زیر لگا دیں تو اس کا کوئی نہ کوئی معنی ضرور بنے گا جو کہ فعل ہوگا، اور اس پہلے فعل کے اندر جو ہے ہوا یا ہو جو ہے وہ اس کے معنی پائے گا۔ دوسرا آپ دیکھیں یہی 3 حرف ہیں، فا عین لام، فا پہ زبر، عین پہ زبر، لام پہ پیش ہے۔ اب اس کے ساتھ میں لگا دیتا ہوں واو اور الف، یہ کیا بنے گا؟ فعلو، اس کا معنی ہے وہ سب۔ یہ واو الف کے آنے سے کیا ہوا؟ یہ ترجمہ دے گا وہ سب۔ کسی بھی فعل میں عربی میں اگر آپ 3 حروف کے بعد یہ واو الف دیکھ رہے ہیں تو سمجھ لیں یہ جو ہے ہم یعنی جمع کا صیغہ کا جو ہے اظہار ہے۔ آگے چلے، فا پہ زبر ہے، عین پہ زبر ہے، لام پہ جزم ہے۔ اب اگر اس کے ساتھ میں لگا دوں تا زبر کے ساتھ، کیا بنے گا؟ فعلتا، اس کے معنی ہے تو نے کیا، تو، تا کے معنی ہے تو، انتا کا ہے یہ۔ آگے چلے، فا پہ زبر، عین پہ زبر، لام پہ جزم، آگے میں لگا دیتا ہوں تے کے اوپر پیش، کیا بنا؟ فعلتو۔ فعلتو جو ہے یہ نہ کے لیے ہوتا ہے، یعنی میں نے کیا، فعلا کے معنی ہوتے ہیں کیا، تو میں نے کیا۔ آگے چلے، فا پہ زبر، عین پہ زبر، لام پہ جزم، اور اس کے ساتھ لفظ بنا دیا، لگا دیا تم۔ تم کے معنی ہوتا ہے آپ سب، یعنی تم جو ہے وہ انتم سے نکلا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا ہوا، ہم، انتا، آنا، انتم، یہ جو انتم ہے وہ اس کی نشانی تم ہے، تو یہ کیا ہوا؟ فعلتم، تم سب نے کیا۔ اگلا دیکھیں، فا پہ زبر، عین پہ زبر، لام پہ جزم، اور اس کے ساتھ ہم نے لگا دیا نا، اس کے معنی ہوں گے ہم نے کیا۔ تو یہ جو علامتیں ہیں پہلے والے میں کوئی علامت نہیں ہوتی، اس میں ہو جو ہے وہ موجود ہے، اور دوسرے میں واو الف جو ہے یہ ہم کی علامت ہے، تا زبر جو ہے یہ انتا کی علامت ہے، تا پیش جو ہے یہ آنا کی علامت ہے، تم جو ہے یہ انتم کی علامت ہے، نا جو ہے وہ نحنو کی علامت ہے یعنی ہم۔ اب آئیے دیکھیں ایک اسٹیپ آگے چلتے ہیں، چلے پہلے ٹیبل آپ سے کروا لیتے ہیں، آئیے پہلے میں آپ سے مل کے کراتا ہوں۔ پہلے فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ اب یہ 3 بار آپ نے دہرانا، فعلا فعلو، فعلا فعلو، فعلا فعلو، فعلتا فعلتو، فعلتا فعلتو، فعلتا فعلتم، فعلتم فعلنا، فعلتم فعلنا، فعلتم فعلنا۔ چلیے اب آپ کی باری ہے، چلیے کسی خالد صاحب دہرا دیں۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ جی انہیں کنسوم دہرا دیجیے پلیز۔ فعلا اس نے کیا، فعالو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ جی تو بس مہاراج اس طرح بھی دہرا دیجیے۔ فعلا اس نے کیا، فعالو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ اچھا یہ ایک بات
میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، استاد ہمیں پڑھاتے ہیں تو ہم بھی آپ کو پڑھا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں. یہ لفظ فعلتو ہے، فالتو نہیں ہے. تیزی میں آپ فالتو کہہ جاتے ہیں، میں فالتو نہیں ہوں، مجھے فالتو مت کہو. فعلتو ہوں، میں فعلتو ہوں، میں نے کیا. تو یہ عین کا تلفظ جو ہے وہ نہیں بھولنا، فالتو کہہ کے جو ہے وہ اس کو فالتو مت کر دینا. تو آئیے اب آپ کو ایک کام کی بات بتائیں. یہ دیکھیے ہم نے پڑھا تھا ہوا، ہم، انتا، آنا، انتم، نحن. ان کو کہتے ہیں کیا؟ ضمیر. یہ وہ ضمیر ہیں جو علیحدہ سے آتی ہیں، یہ علیحدہ کھڑی رہتی ہیں اور ان کے معنی ہوتا ہے وہ سب، آپ، میں، آپ سب، ہم سب. یعنی جہاں یہ لفظ آئیں گے کسی بھی جگہ ہوا، ہم، انتا، آنا، انتم، نحن، تو اس کا ترجمہ یہی کیا جائے گا وہ سب، آپ، میں، آپ سب، نحن. اس کی ایک بدلی ہوئی حالت ہم نے پڑھی تھی، کیا؟ ہم، کا، یہ، تم، نہ. وہ کے معنی ہے اس کا. دیکھیں اب یہاں پہ کا کی لگتا ہے، اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، تم آپ سب کا، نہ ہمارا. اصل میں اس کا ترجمے میں دو لفظ لگ سکتے ہیں، کا، کے، تو، یا پھر میرا، میری، تیرا، تیری. یہ اس طرح کے لفظ ہیں. جیسے یا کے ساتھ میں نے کہا میری، کا کے ساتھ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں تیری یا آپ کا، یا آپ کی یا آپ کے. تو یہ جو ہے حروف بدل سکتے ہیں جملے میں ترتیب کی جائے، کہیں کا آئے گا، کہیں کے آئے گا، کہیں کی آئے گا، کہیں کو آئے گا، کہیں میرا آئے گا، کہیں میری آئے گا، کہیں تمہارا آئے گا، کہیں تمہاری آئے گا. اس طرح کے لفظ آ سکتے ہیں. جب یہ ضمائر اس طرح آتے ہیں ٹوٹی ہوئی حالت میں، ان کو کہتے ہیں جڑ کے آنے والے ضمائر. تو جب تک ان کے ترجمے میں تھوڑا سا. اب آج کو ایک تیسری حالت جو کہ ہم نے ابھی پڑھی تھی، وہ ہوتی ہے ضمیر کی. ضمیر میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں. پہلا صیغہ جو ہے فعلہ ہم نے پڑھا تھا، اس میں تو ہوا چھپا ہوا ہے، اس کے لیے کوئی اشارہ نہیں. لیکن آگے جب ہم نے پڑھا فعلو تو واو الف آیا تھا. یہ واو الف جو ہے ہم کے معنی دیتا ہے. پھر جب ہم نے اگلا کہا تو میں نے کہا تے زبر لگا دیتے ہیں، فعلتا. یہ تے جو ہے یہ انتا کا معنی دیتا ہے. پھر ہم نے تے پیش لگایا تھا، یہ جو ہے آنا کے معنی دیتا ہے. پھر ہم نے تم لگایا، یہ انتم کے معنی دیتا ہے. اور نہ لگایا یہ ہم کے. یہ ضمائر جو ہیں یہ علیحدہ جڑ کر آنے والے اور فعل میں جو ہے ان کی جگہ آنے والے، یہ تین چیزیں اگر آپ کو آ جاتی ہیں تو آپ سمجھے الحمدللہ آپ نے گرامر کے اندر فعل کو پکڑ لیا. مثلا آپ کا، میرا کہنے کے لیے ہم کہتے ہیں کا، ای، کم، نہ. یہ ابھی میں نے بتایا کہ یہ جو جڑ کے آنے والے ان کے معنی کا، کو، کی، میرا، میری، تیرا، تیری، یہ اس طرح کا ترجمہ دیتا ہے جملے میں. فعل ماضی یعنی آپ نے کیا، میں نے کیا کے لیے کا، تو، تم، نہ آتا ہے. تو یہ جو ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ فعل کے ساتھ ہم ان ماضی میں ان کی مدد سے ترجمہ کرتے ہیں کہ آخر میں کا آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، کم آ رہا ہے، نہ آ رہا ہے، تا آ رہا ہے، تو آ رہا ہے، تم آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے. آئیے اس کے سوال جواب. عربی زبان میں اکثر افعال بنائے جاتے ہیں 2 حروف سے، 4 حروف سے، 5 حروف سے، 3 حروف سے. اے بی سی ڈی. تین حروف سے. حروف سے. جی 3 سے. ماضی ہے جو ہو چکا، جو کیا جا رہا ہے، جو کیا جائے گا، جو کرنا ہے. اے بی سی ڈی. جو پہلا ہو چکا ہے. اے. آئیے ابھی ہم یہ جو ہے فعلہ کا ٹیبل جو ہے اس سے یہ ایک کلیئر لیتے ہیں. فعلہ اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا. اس پہ ہم ایک تھوڑا سا مکالمہ کرتے ہیں. حل فعلہ کیا اس نے کیا؟ نعم فعل. اگر ہاں میں ہے نعم فعلہ، ہاں اس نے کیا. اور اگر نہیں میں تو ہم کہیں گے ما فعلہ اس نے نہیں کیا. اب اگر ہم جمع کا صیغہ لیں غائب کا تو ہم کہیں گے حل فعلو کیا ان سب نے نعم کیا. فعل. جواب اگر ہاں میں تو ہم کہیں گے نعم فعلو، ہاں ان سب نے کیا. اگر نفی میں تو ہم کہیں گے ما فعلو انہوں نے نہیں کیا. یہ پہلا مکالمہ جو ہم مکالمے ابھی شروع کریں گے اس میں پہلا حصہ ہمیشہ یہ ان دو کا آتا ہے، ہو اور ہم کا. ہو کا جواب ہو کے ساتھ، ہم کا جواب ہم کے ساتھ. فعلہ میں چونکہ ہو موجود ہے تو اس لیے فعلہ کا جواب فعلہ ہوا. فعلو جو ہے یہ ہوا کے لیے کیونکہ ہم نے واو الف سے پہچانا یہ ہم کے لیے استعمال ہوتا ہے تو لہٰذا اس کا جواب بھی یہی ہوگا فعلو. تو یہ پہلا صیغہ پہلا مکالمے کا آپ کے لیے کلیئر کر دیا. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. کبھی بھی کوئی صاحب جو ہے
ہو اور ہم کا آ رہا ہے، اس کو ہم کیسے پکڑتے ہیں کہ ہو ہم کا؟ یہ فعلا کے اندر ہو چھپا ہے، یہ آپ کو فعلا بناتے وقت میں نے زور دے کے بتایا. فعلو میں یہ آپ کو واو الف کی نشانی دکھا کے بتایا، یہ ہم کو ظاہر کر رہا ہے. پھر آپ کو یہ ابھی تینوں سامنے رکھ کے دکھایا کہ ہم اور واو الف جو ہے یہ ایک ہی چیز ہے. تو یہ اس سے آپ پہچانتے ہیں کہ یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، یہ ہم ہے. تو ہم کا جواب ہم سے، ہوا کا ہم سے ہوتا ہے. تو یہ آپ نے پکڑا. اب آ جائیے ٹیبل کی طرف. یہ آپ کے لیے ایک بار پھر میں دہرا دیتا ہوں. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو فالتو نہیں، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. تو یہ جو ہے ہم نے دہرائی کر لی ہے. آئیے اب اس پہ مکالمہ لیتے ہیں. حل فعلا کیا جواب ہوگا؟ ابھی میں نے آپ کو پریکٹس بھی کرائی ہے. نعم فعل. نعم فعلا. اور اگر میں کہوں حل فعلو، اب کیا جواب ہوگا؟ نعم فعلو. یہاں تک آپ جو ہے سیکھ چکے ہیں. اب اگلے مرحلے میں جاتے ہیں. اگلا سوال ہمیشہ یہ مکالمے میں آئے گا، ہمیشہ یہ طرح ہے. حل فعلتا، تا سے ہم نے پہچانا یہ کیا ہے؟ انتا کے پردے کے بعد یہ حل فعلتا کیا تم نے کیا. اب جب پوچھتے ہیں تو وہ ہمیشہ جواب میں کہتا ہے یا تو ہاں میں جواب دیتا ہے ہاں میں نے کیا، اگر نہیں کہتا کیا کہے گا نہیں میں نے کیا. اس بات کو سمجھے کہ فعلتا کا جواب ہمیشہ آنا کی طرف دوڑتا ہے. کیوں؟ فعلتا جب سامنے والے سے آپ کوئی بھی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ میں کے جواب کہتا ہے. نعم یہ ہوگا فعلتی. نعم فعلتو. اور اگر نہیں کہتا تو کہتا ما فعلتو. فعلتو نہیں کہنے کا میں آپ کو سنا ٹرائی کروں گا. نعم فعلتو. فعلتو سب نے کیا. دیکھیے جب بھی آپ مخاطب بہت سے لوگوں سے پوچھے تو وہ کیا جواب دیں گے؟ نہیں ہم نے نہیں نعم کیا. فعلنا. لہذا فعلتو کا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ نا کی طرف لوٹتا ہے. یہ مکالمے کی بیس ہے کہ آج آپ کو میں بتا رہا ہوں. آج پہلی کلاس ہے، آگے جتنی کلاس آئیں گی اس میں جتنے بھی مکالمے ہم پڑھیں گے اس میں پیٹرن یہی ہوگا. ہوا کا جواب ہوا سے، ہم کا جواب ہم سے، تا کا جواب جو ہے تو سے، تم کا جواب نا سے آئے گا. تو لہذا اس کا جواب ہوگا نعم فعلنا. چلیے اب آپ میں سے کون جواب دے گا؟ میں سوال کروں گا، جواب کون دے گا؟ جی جائز، ہاں جازب خان. جی برادر حل فعلا کیا جواب ہے؟ حل فعل، نعم فعلا. حل فعلو، نعم فعلو. حل فعلتا. نعم فعلتو. فعلتو نہیں، فعلت. حل فعلتم. فعلتو. نعم فعلنا. ہاں یہ برادر آپ نے پکے کرنے، کیونکہ آگے جتنے بھی ٹیبل ہم کرائیں گے اس پیٹرن پہ ہوں گے. اور آج میں نے یاد کر لیا کہ میں نے آپ کو پریکٹس کرائی تھی، میں پھر آپ سے ہی پوچھا کروں گا. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتم میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا. اب یہ اس کو یاد کرنے کا ایک گر طریقہ جو ہے ڈاکٹر عزیز عبدالرحیم نے بتایا. وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں جی جب جہاز اڑتا ہے اب جا رہا ہے تو آپ جہاز کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ اس کا آخری حصہ نظر آئے گا، تیل نظر آئے گا. یہ جب ماضی کا صیغہ ہوتا ہے، ماضی کا فعل ہوتا ہے، اس کو ہم اس کے آخری حصے سے پہچانتے ہیں. یہ اب جب میں یہ بنا رہا تھا اس وقت بناوٹ میں نے آپ کو یہ علیحدہ علیحدہ کر کے دکھایا کہ واو الف لگایا تو یہ جمع کا صیغہ غائب ہو گیا. تا زبر لگایا مخاطب واحد کا صیغہ ہوگا. تا پیش لگایا تو یہ جو ہے متکلم واحد کا صیغہ ہو گیا. تم لگایا تو مخاطب جمع کا صیغہ ہوا. نہ لگایا تو یہ جو آخر میں تبدیلیاں رہتی ہیں، ماضی گزر چکا لہٰذا اس کی تبدیلی آخر میں آئے گی. جہاز جا چکا اس کی دم نظر آئے گی. اس دم میں یعنی یہ جو ہے ان کی دم میں کیا نظر آئے گا؟ واو الف آئے گا، تا آئے گا، تم آئے گا، تو آئے گا، نہ آئے گا، تی آئے گا. اس طرح کے آئیں گے. یہ جو آخری ہوتا ہے اس سے ہم ترجمے میں مدد لیتے ہیں کہ کیا ترجمہ ہے. فعلو کا ترجمہ ہم کے لیے کریں گے وہ سب. تا کا ترجمہ انتا کے لیے کریں گے یعنی آپ تم. تو کا ترجمہ آنا کے لیے کریں گے یعنی میں. تم کا ترجمہ جو ہے مخاطب جمع کے لیے کریں گے یعنی انتم کے لیے کریں گے تم سب. اور نا کا ترجمہ نحنو کے لیے کریں گے یعنی ہم سب. یہ ترجمہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ یہ اس آخری حصے سے اور ان مخصوص الفاظ سے. چونکہ صیغے 14 ہیں، یہاں آپ کو ہم چونکہ صرف 6 صیغوں کی پریکٹس کر رہے ہیں
اس لیے یہ 6 تو آپ پکا کر لیں کہ پہلے کے اندر کوئی علامت نہیں ہوتی. جو فعل بنتا ہے یعنی 3 حروف لیتے ہیں ان پہ جب علامات ڈال دیتے ہیں زیر زبر پیش تو جو بنتا ہے وہ پہلا صیغہ ہوتا ہے اور اس کے اندر ہوا موجود ہے سمجھا جاتا ہے, غائب ہے, چھپا ہوا, لہٰذا اس کی کوئی علامت. اس کے بعد کی علامت شروع ہوتی ہے واو الف غائب جمع کے لیے, تا زبر مخاطب کے لیے واحد کے لیے, تا پیش متکلم واحد کے لیے, تم مخاطب جمع کے, نہ متکلم جمع کے. آئیے اب سوال جواب. فعلا کی جمع فعلتا, فعلتم, فعلو, فعلنا, ABCD. سی فعلو. من فعل ھذا کا معنی ہے کیسے کیا, یہ کون کر رہا ہے, یہ کس نے کیا, یہ کون کر رہا ہے, وہ ABCD. ھذا کا صیغہ ہے. کون کر رہا ہے یہ, بی. فعل ماضی کا صیغہ ہے کیا, من معنی کس نے, یا کس نے یہ کیا, یا کس نے کیا یہ. اب دیکھیں آج ہم نے 3 فعل پڑھنے تھے. پہلا تو ہے فعل, اس نے کیا, ان کے معنی آپ کو یاد رکھنے ہیں. فتح اس نے کھولا, جعل اس نے بنایا. آپ کے QC1 میں یہ فتح کے پیٹرن پہ آنے والے صرف 3 افعال شامل ہیں. ان کو آج پکا کر لیں, کم از کم 3 افعال تو آپ کو آگے نا, یہ جی فعل, فتح, جعل, ان کے معنی یاد کر لیں. فتح یہ باب ہے, اس سے یہ 3 آتے ہیں. فعل اس نے کیا, فتح اس نے کھولا, جعل اس نے بنایا. بڑے آسان لگ رہے ہیں اس وقت, کیونکہ اس وقت تو تازہ ذہن ہے, وہ 70% گم نہیں ہوا ذہن سے. آپ کہہ رہے ہیں یہ تو یاد ہو گئے, یہ یاد نہیں ہے. کل جب میں پوچھوں گا پتہ چلے گا ان میں سے 1 آتا ہے 2 نہیں آتے, یا 2 آتے ہیں 1 نہیں آتا. جعل کو آپ اس سے یاد کر لیں, جعلی نوٹ, جال سازی, یہ اردو میں عام استعمال ہوتا ہے. جال کے معنی ہوتا ہے, جعلی نوٹ کا مطلب جعلی نوٹ بنانا, جال سازی یعنی دھوکہ دہی کرنا, دھوکہ دینا. تو جعل کے معنی ہوتا ہے بنانا. اب غور سے دیکھیں, ایک نیا کام شروع ہونے والا ہے کہ ہم افعال بناتے کیسے ہیں. فا عین لام, یہ ہم نے 3 حروف لیے تھے, تینوں پہ زبر ڈالی اور ہم نے فعل بنا لیا فعلا. اس کے معنی ہے اس نے کیا. یہاں تک تو ہم سیکھ چکے. پھر یہ بھی سیکھ چکے اگر اس کے آگے میں واو الف لگا دوں فعلو بن جاتا ہے, تا لگا دوں فعلتا بن جاتا ہے, پیش کے ساتھ تا لگا دوں فعلتو بن جاتا ہے, اور تم لگا دوں فعلتم بن جاتا ہے, نہ لگا دوں فعلنا. یہاں تک. اب یہ دیکھیں ایک اور نئی چیز بننے جا رہی ہے. اگر یہ جو فے کا پہلا لفظ ہے اس کی جگہ میں جیم لگا دوں تو یہ کیا بن جائے گا, جی. اگر جیم لگ دوں کیا بنے گا, کیا بات ہے. صرف ایک فعل ہم نے سیکھا فعلا, اس میں صرف ایک لفظ کو ہی تبدیل کیا, زیر زبر کوئی تبدیل نہیں کیا, صرف فا کی جگہ جیم لگا دیا تو کیا بن گیا, جعل اس نے بنایا. اب وہ جو تبدیلی میں نے فعلا کے ساتھ لگائی تھی آپ اس کے ساتھ لگاتے جائیں. اگر میں واو الف لگا دوں تو اس سے کیا لفظ بنے گا, ترجمہ کیا ہوگا, سب نے کیا. اگر میں یہاں پہ لگا دوں تا زبر کے ساتھ تو کیا لفظ بنے گا, فالتا بنا تھا تو جالتا بنے گا. جالتا کے معنی کیا ہے, تو نے کیا. انتا کے معنی آپ نے بنایا. فالتا تو نے کیا, جالتا تو نے بنایا. اگر میں یہاں تے پیش لگا دوں تو کیا لفظ بنے گا, میں نے کیا, میں نے بنایا. لفظ بنا فالتو سے جعلتو بن گیا, یعنی میں نے بنایا. اب اگر میں اس کی جگہ لگا دوں تم, تم بن جائے گا, تم سب نے, آپ سب نے بنایا. نہ لگا دوں تو کیا لفظ بنے گا, ہم نے بنایا. آئیے اسے دیکھنے میں آپ کو زیادہ نہیں اٹھاتا. دیکھیں ہم نے فعلا سے بنایا تھا فعلی, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا. یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی کیونکہ میں نے وہاں پہ بڑا ذوق کے اور بڑے تعمل سے یہ اس اسٹیج پہ آپ کو گزارا ہے کہ فعلا سے واو الف لگا کے تا زبر, تا پیش اور تم اور نہ لگا کے ہم کیا تبدیلی ہیں. اب یہ دیکھیں, اب میں تبدیلی جو کرنے لگا ہوں اس پورے میں کوئی تبدیلی نہیں کروں, صرف یہ فا کی جگہ جیم لگاؤں اور یہ سارے 6 سیغے بن گئے. سبحان اللہ, کوئی تبدیلی آپ نے نہیں کی, آپ نے صرف 6 سیغے سیکھے اور فا کی جگہ جیم لگایا. کیا بنا, اب یہ دیکھیں, جعلا
جعلو جعلتا جعلنا. یعنی فعلا سے جعلہ بنانا کتنا آسان ہے، صرف فے اور جیم کی تبدیلی ہے، سیغوں میں کوئی تبدیلی نہیں، صرف فے کی جگہ جیم جو ہے آ گیا، فا کی جگہ جیم آ گیا، 6 سیغے آپ کے فٹ فٹ نکلنے چاہیے. فعلا فعلتو فعلتا فعلتو فعلتو فعل، جعلا جعلو جعلتا جعلتو جعلتم جعل. یعنی اگر آپ نے فعلا کا ٹیبل پکا کر لیا ہے، روانگی لے لی ہے، تو اس میں صرف فا کی جگہ آپ نے جیم کے لفظ کا تلفظ چینج کرنا ہے، اور آپ فٹ 6 سیغے جو ہے وہ سنا کے پڑے ہوں گے. اور اگر آپ بنانے لگ جائیں گے کہ جالا اب جالتا جال، پھر جو ہے آپ کا ٹائم لگے گا. آپ کا ٹائم لگنا چاہیے فعلا کے ٹیبل پہ، جو بیس بنیاد ہے وہ آپ کا پکا کرنا ہے. آپ نے پکا کر لیا، آگے تو روانگی ہے، ٹرین ہے، چل پڑی ایک دفعہ، پھر وہ اسپیڈ پکڑ لیتی ہے. لیکن جب چلی بڑی سلو 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 چلتی ہے، جب اسپیڈ پکڑ لیتی ہے پھر بھاگ دوڑ چل کرتی ہے. اسی طرح آپ ہے، آپ نے اسپیڈ اس وقت آپ گین کریں گے جب آپ بنیادی کلیے کو سیکھ لیں گے. فعلا کا ٹیبل آپ کا پکا ہے، اس میں لفظ کو تبدیل کریں، جعلا بنائیں اور دوڑے جائیں. آئیے اب اس کے بھی ہم پہلے سیرے کے اس کا ٹیبل بناتے ہیں. جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ نے بنایا، جعلنا ہم سب نے. چلیے جی دہرائیے، چلیں ابتدا آپ سے کرتے ہیں. مسز خالد ایک بار اس کو دہرا دیجیے. جالا اس نے بنایا، جالو ان سب نے بنایا، جالتا آپ نے بنایا، جالتو میں نے بنایا، جالتم آپ سب نے بنایا، جالنا ہم سب نے بنایا. جی ام کلثوم آپ بھی دہرا دیجیے. جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. آپ کے ماشاءاللہ جتنے بھی اکاؤنٹ ہے نا، پاکستان کے سب سے تھکڑ بینک ہوتے ہیں نا، اس کے اکاؤنٹ ہے آپ کے. یو بی ایل ہو گیا اور الائٹ ہو گیا، تو پھر میں اس کے بینک سے نکلوائے اور وہ 25 نہیں نکلتے اس میں سے ایک دفعہ میں. میں نے 20 آپ کی باری آ گئی، آپ کہیں اور مصروف ہیں. اوکے چلے جی، وہ تو کہیں اور لگا ہوا ہے اپنے کلام میں. اچھا تو بس ہمارا آپ دہرا دیجیے تاکہ 3 دفعہ کم از کم ہم نے ایک ٹیبل کرنا ہوتا ہے وہ پورا ہو جائے. جعلا اس نے بنایا، جعلو سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. جزاک اللہ خیر. آئیے اب اگلے ٹیبل کی طرف چلتے ہیں، بلکہ مکالمہ لیتے ہیں. حل جعلا کیا جواب ہوگا؟ نعم جعلا. نعم جعلا. اور اگر جمع کا صیغہ لے آؤں حل جعلو تب کیا ہوگا؟ نعم جعلا. جعلو. اور اب اگلا مرحلہ آتا ہے حل جعلتا، اس کا جواب کیا ہوگا؟ نعم جعلتو. نعم جعلتو. جعلتو. اور اگر یہ حل جعلتم جمع کا صیغہ لے آؤں تب کیا کریں؟ نعم جعلنا. نعم جعلنا. بس یہ ٹیبل مکالمہ آج آپ اس کلاس میں پکا کر لیں تو اگلی کلاسیں آپ کے لیے بہت آسان ہو جائیں گی، کیونکہ پیٹرن یہ ہے. جعلا کا معنی بتائیے، اس نے بنایا، وہ بنائے گا، وہ بناتا ہے، وہ بنا رہا ہے، اے بی سی ڈی. اس نے بنایا. جعلنا کا مطلب ہے ہم بنائیں گے، ہم بناتے ہیں، میں نے بنایا، ہم نے بنایا، اے بی سی ڈی ماضی کا صیغہ ہے. ہم نے بنایا ڈی. وَجَعَلُوا واو کا اضافہ ہو گیا. وَجَعَلُوا کا ترجمہ کیجیے، اور اس نے بنایا، اور ان سب نے بنایا، ان سب نے بنایا. وہ سب بناتے ہیں اللہ کے لیے اے بی سی ڈی. بی اور ان سب نے بنایا. حل جعلتا نام جعلتا، نام جعلنا، نام جعلتم، نام جعلتو، اے بی سی ڈی. نعم جعلتو. نام جعلتو. آئیے اگلا ٹیبل لیتے ہیں. ہم نے 3 فعل پڑھنے تھے، فعلا، جعلا اور فتح. تو فتح کو بھی دیکھ لیتے ہیں. فتح اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. چلیے جی پریکٹس کرائیے. کون رہ گئے تھے؟ جی جازب خان، اس وقت آپ مصروف تھے، اس کو دہرا دیجیے، شروع ہو جائے. سوری وہ فتح اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. جی سدرا خوشی آپ نے کچھ نہیں کرایا، آپ بھی یہ ٹیبل دہرائیے. فتح اس نے کھولا، فتحو سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا.
चले जी मिस खालिद आप भी दोहरा दीजिए ताकि 3 का सीगा पूरा हो जाए, फिर हम आगे चलते हैं वक्त में। फतह उसने खोला, फतह उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतह तुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। सॉरी मैं आपको प्रैक्टिस नहीं करा पाया था, मैं जल्दी से करा देता हूँ। 3 बार दोहराइए, फताहा फताहू, फताहा फताहू, फताहा फतह फताहू, फतहू, फताहा फताहू, फताहा फताहू, फताहतुम फताहना, फताहतुम फताहना, फताहतुम फताहना। यानी टेबल याद करने का तरीका ये है, आप पहले 2 सीगों को पकड़े, उनको 3 दफा दोहराएं और उससे पहले या उसके बाद 1 दफा तर्जमे के साथ दोहराएं, फिर 2 अगले सीगों को पकड़े, उनको 3 दफा दोहराएं और फिर तर्जमे के साथ दोहरा लें, फिर अगले को पकड़े। जब ये पक्का हो गया, आपकी रफ्तार होगी फतह फतह फताहता फताहतु फताहतुम फताहना हो गई है। अब जब पूरे टेबल को दोहराएं, ये तरीका है इनको। और 1 दफा आप थोड़ी सी मुशक्कत कर लेंगे ना, ज़हन आपका चल पड़ेगा, फिर कोई भी आपको टेबल दे दिया जाए आप फट 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 करके चले जाएंगे। तो आइए इसके सवाल। हल फताह नाम फताहू, नाम फताहता, नाम फताह, नाम फताहतुम, ABCD। सी नाम फतह। तर्जमा कीजिए, आप सबने खोला, फताह फताहतुम फताहना फताहतू, ABCD। फतह तुम डी, सी नहीं डी। आपके जो है एक्सरसाइज ले लें, ये आप लोग जल्दी से फाला का टेबल करा दीजिए, बोलते जाइए, फाला फाला फालू फाल फालता फालतू फाल तुम फालना, फताह का टेबल दोहराइए, फतह 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 फतहु फतहतु फतहता, फतह तुम फतहना, फतह तुम फताना। हाँ जी, उसके साथ जाला जाल जालू जालता जालतू जालना। तुम जालना। जी। अब आ जाइए अरबी से उर्दू तर्जमे में। अल्लाजी जाला लकुम, अल्लाजी जो जाला बनाता है या बनाया, जिसे लकुम तुम्हारे लिए, बनाया लकुम आप जिसने सबके बनाया आप सबके लिए। लिए। जा फजअलना लहू, फा के मैंने अलग कीजिए, जालना और लहू बस हमने बनाया लहू उसके लिए, बनाया उसके लिए लहू या उसके लिए, लहू के लिए, सीखा है ना। फतह फतहली, मैंने वही खोलना उसने ली, मेरे लिए खोला, खोला ली उसने मेरे मेरे लिए खोला मेरे खोला। लिए। फतहना लका, ये बेशक हमने खोला आपके आपके लिए, बेशक हमने ना, खोला आपके लिए। आपके लिए। कैफा फअलना बिहिम, कैसे 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 आप सबने हमने खोला, बनाया, कैसे किया कैसे हमने हमने, बनाया उन सब के किया लिए, हमने सबके साथ। बिहिम ठीक उसके है। लिए। हमने अभी जो है आपने उर्दू की अरबी बनानी है। हमने खोला उन पर, हमने खोला, हमने खोला, फतहना फताना लाहू, फतहना अलैहिम, हिम उन पर, जमा के, और मैंने बनाया उसके लिए, और के मैंने मैंने बनाया, वजअलतु वजअलतु अलैकुम वजअलना लहू लहू, बस हमने खोला आपके लिए। आपके लिए। फा हो गया, हमने खोला, फताना हो गया आपके लिए, फतहना फतहना लका, लका और हमने बनाया तुम्हारे लिए, और के मैंने हो गया वाह, हमने बनाया जलना हो गया वजअलना तुम्हारे लिए, लका वजअलना लकुम, उन्होंने बनाया आप सबके लिए, उन्होंने बनाया, उनका सीधा है, बनाया जालू जालू वजअलू जालू उन्होंने बनाया आप वजअलू सबके लिए, लकुम। जालू लकुम। आइए सर सवालों के जवाब दीजिए। हल फालता, नाम फालतू, फालतू, रखना फालतू, एन का जो है तलफ्फुज मुझे चाहिए, वरना मैं समझूंगा आप लोग मुझे फालतू समझ रहे हैं। हल फतहतुम, नाम फतहना, हल जालना, नाम जाल नाम जालू, अब क्या होगा, नाम जालू, नाम नाम जालू, नाम जालू, वाले बता रहे हैं कि उनका सीधा है और उनका जवाब ही रहेगा, यानी जालू जालू ही रहेगा। हल फाल फालत, हाँ ये एक नई चीज आ गई है जो आपको मैंने नहीं पढ़ाई, हमने आगे पढ़नी है, लेकिन उसने दे दिया सवाल जवाब में, तो चलिए इसका मुझे बताइए। हल फालत, ये मोनस का सीधा है, चलिए हम दस्ता क्या उस ने किया, इस साइड
नाम फालतू नाम पालत फालत पालता है जैसे हुआ का जवाब हुआ होता है, हुम का जवाब हुम होता है, ही कहते हैं, ये जो मोनस है उसके लिए ही का लफ्ज आता है, वो ही का जवाब ही होता है, यानी जो सवाल है वही उसका जवाब होगा। फ़अलत। चले एक नई चीज चलते चलते हमें पता चल गई जो कि हमने आज नहीं पढ़ी। नुक्ता तालीम ये है कि एक हदीस है, हजरत अब्दुल्लाह बिन बसर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह इस्लाम के अहकाम तो मेरे लिए बहुत है, बस आप मुझे ऐसी बात बताइए जिसको मैं मजबूती से पकड़ लूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी जुबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहे। अगर आप कुरान पाक बुलंद आवाज से पढ़ रहे हैं तो कम से कम धीमी आवाज में भी पढ़ रहे हैं तो आप वसवसों से दूर रहेंगे, वरना वसवसे जो है आपको जिक्र से दूर कर देंगे और जिक्र को भुला देंगे। आइए इसकी मिसाल देखते हैं। आप रास्ता चल रहे हैं और जिक्र कर रहे हैं दिल में, यानी आहिस्ता अपने अंदर भूले जा रहे हैं, नजदीक से एकदम तेज गाड़ी कोई नहीं गुजरती, आप उसे देखते हैं और उसके साथ ही जिक्र करना भूल जाते हैं, रुक जाते हैं, क्यों ज़हन आप सारा उधर चल। लेकिन अगर आप बुलंद आवाज में जिक्र कर रहे थे और रुके भी तो वो आवाज जैसे रुकेगी कानों से तो आपका ज़हन एकदम मुतवज्जो होगा कि मैं जिक्र कर रहा था, आप दोबारा जिक्र शुरू कर देंगे। हमारा दिमाग नहीं थकता, हमारी जबान कभी नहीं थकती, तो इसलिए जो है आपने ये करना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का इख्तिताम पे पहुंचे। आइए दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अब आते हैं हम अपने